آج جو ہم نے گرامر کرنی ہے ایکچولی یہ ایک طرح سے ریپیٹ ہے. ہم اسم کے کیس میں یہ پڑھ آئے ہیں پیسو وائس کو. وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نائب فائل کے کیس کے اندر. تو ضربا کا سٹرکچر ہوتا ہے ایکٹیو وائس کا، فعل معروف کا، اس نے مارا. اور زوریبا سٹرکچر ہوتا ہے پیسو وائس فعل مجہول کا، اس کو مار پڑی. جذربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اور یدربو وہ مارا جاتا ہے. تو ایکٹیو وائس میں فائل ہونا ضروری ہوتا ہے جملے کے اندر، اور پیسو وائس میں مفعول ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایکٹیو وائس میں فائل رفع میں ہوتا ہے، تو پیسو وائس میں جو مفعول جسے نائب فائل کہا جاتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے. تو ضربہ زیدن میں زید رفع میں ہے، اور ضربہ زیدن میں بھی زید رفع میں. ایک میں وہ فائل ہے اور ایک میں وہ مفعول ہے یا نائب فائل ہے. اب ہم نے صرف اس کو آگے ایڈ کرنا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جو ماضی ہے پیسو وائس کا، اس کا وزن ہوتا ہے فعیلا، اور جو مضارع ہے اس کا وزن ہوتا ہے یفعلو. جو صیغہ ہے وہ کسی بھی باب سے تعلق رکھتا ہو اس کے اوپر سیم پیٹرن فالو ہوگا. تو فتح سے بن جائے گا فتیحا، یفتح سے بن جائے گا یفتح. تو آپ نے بس اس وزن کو دیکھنا اور پہچان لینا ہے. یہاں پر جو ماضی مضارع کے نارمل ایکٹیو وائس کے سیغے ہیں اس میں تو بہت سارے وزن آتے ہیں، جیسے فتح یفتح ہے تو ضرب یضرب ہے، لیکن ادھر وہی ہے فتح یفتح، ضرب یضرب. اسی طرح نصیرہ ینصر، سمیہ یسمع، حسیبہ یحسبو. ایک ہی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. اور جب آپ کروں میں جنرلی اس کا پیسو وائس نہیں آتا. تو یہ چارٹ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، یا یہ کسی ایک کو بھی آپ یاد کر لیں گے. ہو ایلا یف آلو کا وزن آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ پہچان جائیں گے کہ یہ پیسو وائس ہے ان جنرل. ایک اور چیز جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ مصدر. مصدر کا جو ایکویولنٹ ہے نا، مثلا انگریزی زبان میں نا اس طرح ایکویولنٹ نہیں ہے، بٹ آپ آسانی کے لیے یا ریلیٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ انفینیٹیو ہوتا ہے. انفینیٹیو ہوتا ہے ٹو گو، یعنی جو فیل کی انفینیٹیو فارم ہوتی ہے، ٹو ریڈ، ٹو ڈو، وہ ایک طرح سے مصدر ہوتا ہے، یا اس کو وربل ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنا پایا جائے اور زمانہ بھی ہو. مصدر وہ ہوتا ہے جس میں کام تو کرنا پایا جاتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا، ماضی مستقبل حاضر وہ اس میں نہیں ہوتا، بس کام کی نشاندہی ہوتی ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں. تو مثلا علیمہ کا مطلب ہے اس میں جانا، اس میں تو ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن علم ان کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. مفہوم پایا جا رہا ہے جاننے کا، ایک کام کرنے کا مفہوم پایا جا رہا ہے، مگر یہ ہے اسم. تو اس اسم کو مصدر کہا جاتا ہے. ہم آگے ابواب پڑھیں گے، ان میں مصدر کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، لیکن جو ثلاثی مجرد ہے اس کے اندر مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں. وہ بس زبان کی ایکوینٹنس سے ہی پتہ لگتا ہے، پریکٹس سے ہی آئیڈیا ہوتا ہے. اور انگریزی میں اگر ہم اس کو دیکھیں، ریلیٹ کریں، تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایٹنگ ہوتا ہے، کھانے کا عمل، پڑھنے کا عمل، سونے کا عمل، یہ جو ہے نا بس یہ مصدر سے کچھ حد تک ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب ایک چارٹ اگر ہم بنا لیں، یہ چارٹ آپ کے پاس ریفرنس آ جائے گا اس کا، بے شک آپ پورا چارٹ کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا. یہ پیسو ایکٹیو وائس ماضی مضارع کے ہم نے ڈسکس کر لیے. اس سے فعل امر بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے، افتح، اضرب، انصر، اسمع، احسب، اکرم. اور ان کے جو مصدر ہیں، فتح یفتح سے مصدر ہوتا ہے فتحن، ضرب، نصر. یہ تو ذرا اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن سمیع یسمع سے مصدر ہوتا ہے سماؤن. حسیبہ یحسبو سے مصدر ہوتا ہے حسبان، یہ بھی قرآن شریف میں استعمال ہوتا ہے. اور کرما یکرم سے مصدر ہوتا ہے کرامہ. تو یہ ان کا رول نہیں ہے، بس آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چارٹ کے اندر اگر آپ ایڈ کر لیں فائل اور مفعول، یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ اگر آپ کے سامنے چارٹ ہوگا، اس کا اگر آپ ایک اسکرین شاٹ لے لیں گے تو کبھی بھی قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، یہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے.